جی سورۃ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت شمار کرتے رہو اور اپنے اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے۔ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے۔ ہاں اگر کھلی برائی کر بیٹھے تو اور بات ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے پیروں پہ آپ کلہاڑی مارتا ہے۔ اسے خبر نہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ آپ اپنے میکے آ گئی، پھر یہ آیت اتری۔ آپ سے کہا گیا کہ رجوع فرمائیں کیونکہ آپ کثرت سے روزے نماز کی پابند ہیں اور آپ کی جنتی بیوی۔ آخر آپ نے اس سے رجوع کر لی، ابن حاتم کی روایت ہے۔ یہاں پہ سورۃ طلاق اتری، یہاں پہ طلاق کے مسائل اترے۔ سالم کہتے ہیں ابن عمر نے حالت حیض میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی۔ عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ ناراض ہو کر کہا کہ رجوع کرو اور فرمایا انہیں حیض سے پاک ہونے تک روک لو، پھر جب وہ دوسرے حیض سے نہا لے تو چاہے تو پاکی کی حالت میں ہم استری کیے بغیر طلاق دے دو، یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر ان کو طلاق دے دو۔ طلاق کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ عدت کا حساب ہے، قمری سال سے تو آپ چاند کی طریقے دیکھتے ہیں، لیکن شمسی سال سے آپ کیلنڈر کی طریقے دیکھتے ہیں۔ کیلنڈر کے طریقے دیکھنا ہمیں اس لیے بھی کئی دفعہ ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بعض خواتین کو حیض کی مدت ختم ہو چکی ہوتی ہے، بعض خواتین کو حیض آتا ہی نہیں، اور بعض کم سن بچیاں جن کا حیض سے پہلے نکاح ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اگر وہ بیوہ ہوں گی تو وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کرے گی، لیکن اگر انہیں گھر بیٹھے طلاق ہو جائے گی اور حیض نہیں آیا تو پھر ان کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ فوراً دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہ سارے یہاں پہ احکامات آ رہے ہیں۔ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم ہے تاکہ شوہر کو بھی ندامت ہو، بچوں کا بھی خیال آئے، عورت کو بھی ندامت ہو، اگر اس کی غلطی ہے تو رجوع کرنے کی صورت باقی ہے، کیونکہ جب گھر سے نکل جائے تو دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ آپ کے کان بھرتے ہیں یا کہتے ہیں اچھا نکال دیا سینڈا، کبھی منہ بھی نہ لگانا، اب جرگے لے کے آئے گا نا، خوب ذلیل کرنا۔ جب آپ جرگوں میں ذلیل کرتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائیوں سے بھی ہو جاتی ہے، بیٹوں سے بھی، شوہر سے بھی ہو جائے تو کہاں یہاں تھوڑا سا میں غصے میں آ گئی تھی، اگلا لینے آیا کہ ہاں جی میں نے جانا ہے، بس تھوڑا غصے میں آ گئی تھی، غصہ میرے میں بھی بہت ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ اس نے مجھے یہ کیا، بھائیوں سے یا چاچے ماموں سے بے عزت کروا بھی لیں گے تو کیا ہوگا، رہنا اسی کے ساتھ ہے، بچے اسی کے ہیں، تو اس شوہر کو جس کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں اچھی طرح ذلیل کر کے پھر رہنے کا مقصد۔ تو میری والدہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ نبھاؤ، کوئی بڑی بات ہو جائے درگزر کرو، نہ حل ہو بڑوں کو بتاؤ لیکن ادب اور احترام کے ساتھ بتاؤ، کیا فائدہ اتنا ذلیل کر کے پھر وہاں رہنے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بڑے خوددار ہوتے تھے، انہیں اپنی خودداری بڑی پسند ہوتی تھی، اپنی عزت بہت وہ پسند کرتے تھے۔ آج کل تو عزت بے عزتی کا فرق ہی ختم ہو گیا، اب بیویاں شوہر کو ذلیل کراتی ہیں اور شوہر بیویوں کو ذلیل کرواتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں اگر اس رشتے میں ٹسل آ گئی تو پھر یہ رشتے کیا پنپنے، اسی بھی وجہ ہے کہ رشتے دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ جب ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں تو یہ سب سے مضبوط رشتہ تھا، جب ہم اب دیکھتے ہیں تو یہ سب سے نازک رشتہ، کچے ڈور سے بھی زیادہ یہ نازک رشتہ ہے۔ طلاق بائن میں نان نفقہ اور مکان شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ تیسری طلاق کی عدت گزارنے کے لیے شوہر کے ذمہ گھر نہیں ہے۔ اسی طرح بیوہ کو عدت گزارنے کے لیے گھر دینا شوہر کے وارثوں پہ واجب نہیں ہے، جیسے کہ فاطمہ بنت قیس والی حدیث میں کہ جب انہیں ان کے شوہر ابو عمرو بن حافظ نے یمن سے تیسری طلاق بھیجی، ان کے لیے تھوڑے سے جو بھی بھیجے تو یہ ناراض ہوئی۔ شوہر کے وکیل نے کہا یہ بطور سلوک کے دیے گئے، ورنہ آپ ہمارے ذمہ تمہارا کوئی خرچہ نہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، آپ نے بھی یہی جواب دیا، بلکہ مسلم کی روایت ہے کہ شوہر کے ذمہ گھر بھی نہیں ہے۔ آپ نے انہیں ام شریک کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ام شریک بڑی مہمان نواز ہے، ان کے پاس صحابیہ کثرت سے آتی جاتی ہیں، صحابہ کثرت سے آتے جاتے ہیں، اس لیے تم ابن ابی مکتوم کے گھر عدت گزارو، وہ نبینہ ہے، تم اپنے وہاں پہ آرام سے رہ سکتی ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذوا عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ سارے احکامات الحمدللہ پچھلے پاروں میں ہم پڑھ چکے ہیں، پھر کوئی نئی چیز ہوئی تو میں بیچ میں بتاؤں گی ورنہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو دستور کے مطابق روک لو یا جدا کر لو، اور 2 عدل گواہوں کو گواہ کر لو۔ یہ کون سی عدت ہے؟ طلاق رجعی کی عدت۔ اگر وہ پوری ہوتی ہے اس پہ تجدید نکاح کی اجازت ہے۔ جب وہ دوسری طلاق بائن کی عدت شروع ہو جائے تو اس میں پھر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ الگ عدت ہے 1 مہینے کی، اور جو طلاق بائن کی عدت ہے وہ 3 مہینے کی الگ عدت ہے۔ اور جو 2 عدل گواہوں کو گواہ کر لو جو تم میں سے ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے 2 گواہی کر لو۔ یہ وہ نصیحت ہے جو ان سے کی جا رہی ہے جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہوتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس سے کافی ہوگا۔ یقین مانو اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ سمپل سی آیات ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، اور یہ بھی ہے کہ اگر نہ گزارا ہو رہا ہو تو پھر یہی فکر ہوتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، تو ہمارا نان نفقہ کون دے گا؟ تو اللہ نے کہا میں غنی کر دوں گا۔ اللہ کے ذمہ ہے رزق دینا، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمار بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اس رشتے کو نسور نہ بنایا جائے، پیار و محبت سے اس رشتے کو نبھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہوگی، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی عدت واضح حمل ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا فرما دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حمل کی عدت آپ جانتے ہیں، اگر 9 ماہ بعد بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو 9 ماہ عدت، اگر 8 ماہ بعد ہوتا ہے 6 ماہ، یعنی جو بھی پریگنینسی کے حساب سے اس کی جس وقت ڈلیوری ہوتی ہے وہ اسی دن عدت سے باہر نکل آتی ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد پھر 1 ماہ کی عدت یا 1.5 ماہ کی، اسی دن جب بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے تو وہ عدت سے باہر نکل آتی ہے، چاہے تو اس شام بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے جو حمل والی ہے۔ باقی تو آپ ساری عدتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جہاں تم رہتے ہو وہیں متعلقہ عورتوں کو اپنے اطلاق کے مطابق گھر دو، وہ انہیں تنگ کرنے کے لیے ضرر نہ پہنچو۔ اگر وہ حاملہ ہے تو ان کا خرچ اٹھاؤ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر تمہاری مرضی کے موافق وہ دودھ پلائے تو ان کا اجر بھی دو، اور اگر دستور کے مطابق آپس میں مشورہ کر لو۔ اگر تم اجرت میں کمی کرو تو بچے کو دوسری دودھ، اگر اجرت میں آپس میں بحث و مباحثے ہو تو بچے کو دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے۔ خوشحال کو اپنی آسودگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور تنگ حال کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ان میں سے حسب حیثیت خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کسی شخص اس کی طاقت کے مطابق مکلف نہیں کرتا، جلدی اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا فرما دے گا۔ اب یہ احکامات پڑھو تو لگتا ہے پتہ نہیں کس دنیا کے احکامات ہیں، حالانکہ اللہ کے احکامات اور اس کے نبی کے احکامات اور ہم مسلمانوں کے لیے تھے، لیکن ہم لوگوں نے تو اتنا برا طریقہ اختیار کیا ہوا طلاق کا، اتنا ذلت امیز۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کتنی بچیاں عذاب سہ لیتی ہیں، طلاق نہیں لیتی کہ اس کے بعد اتنی زیادہ ذلت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک آپریشن تھا کہ جب ایک رشتہ ناسور بن جائے تو اس کو اپنے سے کاٹ کے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت تھی، اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی بھی آیتیں نہ اتارتا۔ یہ نہیں کہ بات بات پہ طلاق دیجیے، لیکن جب آپ دیکھے جائے کہ ایسے بندے کے ہتھے چڑھ گئے یا ایسی فیملی کے ہتھے چڑھ گئے جو ظالم ہے یا جو نان نفقہ نہیں دیتا ہے، اس کی کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جس سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا آپ مینٹلی طور پہ اپسٹ ہو رہی ہیں۔ اور کل کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ مرد اذیت دے دے کے جب پاگل کر دیتا عورت کو تو کہتا میں اس پاگل کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتا۔ تو پہلے پاگل کیوں کیا، اس کو نفسیاتی مریض کیوں بنایا؟ اچھی خاصی صحت مند بچی ہے جس کو جھلا کیوں بنا دیا؟ جھلا کر دیتے ہیں، اور جھلا کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی مریض ہے، گھر سے تو نہیں تھی وہ نفسیاتی مریض، آپ لوگوں نے اسے نفسیاتی مریض کر دیا۔ تو بہرحال یہاں حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت گزر جانے تک اپنے گھر میں اس کی رہائش کا انتظام کرے۔ یہ رہائشی مکان حیثیت کے مطابق ہو، اگر کچھ نہ کر سکے تو رہائشی مکان کا ایک کمرہ ہی اس کو دے دے۔ پھر کہا کہ تنگ کرنے کے لیے نہیں، ایسی اذیت نہ دے کہ وہ جلدی جلدی کہے کہ وقت گزرے تو میں دوسری طلاق دوں اور اس سے جان چھڑاؤں۔ یہ اس لیے کہ اس میں دونوں کو عقل آ سکے، اگر دونوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں تو پھر اگلی طلاق ہو۔ اگر انہیں احساس ہو کہ ہم رہ سکتے تھے، چھوٹی سی بات ہماری طلاق کا سبب بنی، تو وہ رجوع کر سکے۔ اور حاملہ عورت کا جب تک بچہ جنم نہیں لے لے گا سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہے۔
چاہے وہ ماں کے گھر چلی جائے، چاہے وہ کمرے کے کسی کونے میں رہتی ہے، چاہے اس گھر کے کسی پورشن میں رہتی ہے، اب وہ ظاہر وہ حمل میں تو اپنے لیے نان نفقہ کمانے نہیں نکل کے جا سکتی نا، نہ وہ نکاح کر سکتی ہے کہیں عورت۔ پھر علیحدگی کے بعد رضاعت کی بھی اجرت ہے، اگر ڈلیوری ہو گئی ہے، پھر آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے، وہ بچہ لے کے ماں کے گھر چلی گئی ہے یا علیحدہ گھر میں رہ رہی ہے، تو اس بچے کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ والد کی اولاد ہوتی ہے، اس کا سارا نان نفقہ، اور بعد میں جب بچوں کو اسکول جانا ہے، جو بھی کرنا ہے، سارا مرد کے ذمہ ہے، خود سے اسے لگانا چاہیے، اپنی استطاعت دیکھ کے، اس کے اپنے بچے ہیں، اگر اس اپنی استطاعت کے مطابق نہیں لگاتا تو پھر عدالت سے رجوع کرنا پڑ جاتا ہے، اور عدالت میں اس کے جو حالات ہیں اس کے مطابق اس پہ ڈالتی ہے بوجھ۔ اگر وسعت والا ہے تو اس کو وسعت کے مطابق اچھے اسکولوں میں بچوں کو ڈلوانا چاہیے، اگر تنگ دست ہے تو پھر عورت کو ضد نہیں لگانا چاہیے کہ میں اس کو ذرا دکھاؤں گی نیچا، تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ جا کے عدالت میں کہتا جی میرے پاس اتنے ہے نہیں جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، تو کوئی عزت نہیں رہ جاتی۔ یا آپس میں بیٹھ کے طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ طلاق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے سے اب آپ کی زندگی بات نہیں کر سکتی، بچوں کی ایجوکیشن میں بھی کر سکتے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی کے موقع پہ بھی باپ کو کال کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ رشتہ آیا، تمہاری بیٹی یا بیٹا ہے، ہم کہتے ہیں اب باپ بن کے آ گیا، پہلے کدھر تھے، اتنے اچھے تھے، اولاد کو طلاق دی کیوں تھی، اتنے ہمدرد ہیں تو بچے رکھے کیوں نہیں، عجیب عجیب سے ہم کوشچنس کرتے ہیں۔ اس وقت ماؤں کا دل ہوتا ہے کہ بچے ہم رکھیں، اور جب بچے مل جاتے ہیں تو پھر ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہیں کہ مجھے شوہر نے چھوڑ دیا، بچے میرے پاس ہے، جب کوئی بچے اس کو دے دو، نہیں یہ تو میں نہیں دے سکتی، تو دے بھی نہیں سکتی، رکھ بھی نہیں سکتی، تو کیوں تماشا بنایا ہوا؟ بچوں کی عزت نفس مجروح کر کے رکھ دی، باپ کے ہوتے ہوئے وہ یتیموں اور مسکینوں اور اسیروں کی طرح لوگوں کے صدقے خیرات پہ آپ انہیں پالنی ہے، ان کی کیا نفسیات ہوتی ہے؟ بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں کہ ہمارا باپ سیٹل تھا، سب کچھ تھا، اور اس کے باوجود ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ تو بچے باپ ہی کے ہوتے ہیں، الا کہ وہ باپ جو نشے میں ہو یا جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو یا کرپشن میں مبتلا ہو، تو پھر تو حکومت وقت بھی بچے اس سے لے کے ماں کو دے دیتی ہے کہ ایسے بندے کو ہم اولاد نہیں دے سکتے جو بچوں کی پرورش غلط کرے۔ لیکن ہمارے یہاں زیادہ کیا ہوتا ہے، ضد لگا کے بچے لے لیے جاتے ہیں اور بعد میں پھر نان نفقہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اچھا بعض لوگ نا میکے والے ایشو بنا لیتے ہیں، ہم کھلا سکتے ہیں، ہم پال سکتے ہیں، کیوں کسی کی اولاد کو پال رہے ہو، کیوں کسی اولاد کو کھلا رہے ہو، جب ایک قرآن کا حکم ہے کہ بچے مرد کے ہیں، ٹھیک ہے، ماں کا پورا عمل دخل ہے، ماں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ حکم ہے نا کہ بچے باپ کے، باپ ہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں نا، اس کا خاندان وہی ہوتا ہے جو اس کے باپ کا خاندان تھا، ماں کا لیبل لگانے سے تو خاندان نہیں بنتے۔ تو اب جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، اور بچے میں نے دیکھا پلٹ کے واپس بھی ضرور جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے ددیال کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، اللہ نہ کرے جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ بہت سے بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور اس کے نبیوں سے ستابی کی، ہم نے ان سے سختی سے حساب لیا اور انہیں ان کے علم دیکھ کے عذاب میں مبتلا کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال چکھ لیا اور ان کا انجام گھاٹے کا نکلا۔ اللہ پاک ہے، ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا، لہٰذا اے عقل مندو اور ایمان والو اللہ سے ڈر جو، اللہ نے تم پہ نصیحت اتار دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کی صاف صفائی پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ نہ ایمان اور عمل صالحہ کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالنے، اور جو شخص اللہ پر یقین رکھے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں بسائے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی پائے گی۔ بلا شبہ اللہ نے اس کو بہترین روزی عطا کر رکھی ہے، اللہ نے اس کو بہترین رزق عطا فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہ ہی نے 7 آسمان بنائے اور ان کی مانے زمینیں بھی، اس کا حکم کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے جس نے ایک انگلی بھر زمین پر ناجائز قبضہ کیا اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ پہنایا جائے گا۔ آپ کا فرمان ہے اسے 7 زمینوں میں دھسا دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں 7 زمینوں سے 7 زمینیں ہی لیا جائے گا، سوری آپ کی حدیث نہیں ہے، اس کے مفہوم میں بتایا جاتا ہے۔ تو کرسی کے مقابلے میں تمام زمین اور آسمان ایک چھلے کی طرح، ایک حدیث میں کہ 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ان کے درمیان ہے اور 7 زمینیں جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے کرسی کے مقابلے میں ایک بڑے میدان میں ایک چھلے کی مانند ہے۔ سورۃ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک
تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. بہت امپورٹنٹ صورت ہے، بہت خاص قرآن کی ایک آیت امپورٹنٹ ہے. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ اسے کیوں حرام فرماتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. اس کے شان نزول میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب بن حج کے پاس جاتے تھے، وہ آپ کو شہد پلاتی تھی اور ہمیں بڑی ایز اے سوتن بڑی کنک ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس زیادہ دیر کیوں بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے حفصہ کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ اب میرے پاس آئے تو میں کہوں گی کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، جب آپ کے پاس جائیں تو آپ بھی کہنا، اور اس طرح ہم ان کو اس کے پاس زینب کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے روک سکیں گے. یہی دونوں نے مکمل کیا. جب دونوں کے پاس آئے دونوں نے یہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمیل سے نفرت تھی. آپ نے کہا اچھا میرے منہ سے اسمیل آتی ہے تو میں تو صفیہ کے پاس شہد پیتا تھا، خدا کی قسم آج کے پاس شہد نہیں پیوں گا. یہاں پہ منع کیوں کیا گیا کہ آج اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے تو آنے والی امت میں اس کو حرام نہیں کرتے نہ تھا. جیسے حضرت بنی اسرائیل کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی بیماری کی منت مانی. اس وقت مانی منت یہ ایسی منت پسندیدہ تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی 2 پسندیدہ چیزیں کھانا چھوڑ دوں گا، اور وہ اونٹ کا گوشت تھا اور اسی طرح کی کوئی اور چیز تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ چیزیں کھائیں تو کیا کہا یہودی اور نصارہ نے کہ اگر یہ دین ابراہیمی پہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہ 2 چیزیں حرام کی تھی. اپنی شریعت میں تو کہا گیا انہوں نے حرام نہیں کی تھی، یہ ان کی اپنی ایک قسم تھی جس کے طور پہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کو کھانا، دونوں چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا تھا. تو یہ شریعت مکمل ہو رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو منع کیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا کے لیے کوئی ایسا کام مت کریں کیونکہ شریعت کمپلیٹ ہو رہی ہے. اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے. اللہ نے تمہاری قسموں کے توڑنے کا طریقہ مقرر فرما دیا. اللہ تمہارا کارساز اور خوب جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے کوئی پوشیدہ بات کی، جب بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اسے اپنے نبی کو ظاہر کر دیا. پھر ایک اور بات بھی تھی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی لونڈی سے خلوت کرتے تھے، وہ بھی کسی کو گرا گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے کہہ دیا کہ اچھا کسی کو نہ بتانا، آج کے بعد میں اس سے اپنی خلوت میں اس سے نہیں ملوں گا. اسے دوسری کو بتایا، تیسری کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوگی. آپ نے جب جا کے بتایا تو پریشان ہو گئی. آپ کو کس نے خبر دی؟ تو کہا جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے خبر دی. اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے توبہ کر لو تو اچھا، یقیناً تمہارے دلوں میں کجی آ گئی، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو یاد رکھو ان کا کارساز اللہ، جبرائیل اور نیک مومن ہے، علاوہ ازاں فرشتے بھی مددگار ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو جلدی انہیں ان کا رب تمہارے بجائے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں ہوں گی، فرما برداریاں کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت بجا لانے والی ہوں گی اور روزے رکھنے والی ہوں گی. بیوہ بھی ہو سکتی ہیں اور گواہیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو پہلا جس میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ انہوں نے بیویوں کے کہنے پہ یہ چیز اپنے اوپر حرام کی. اب یہاں پہلا تو یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ کیا ایک مرد کو اپنی بیوی کے کہنے پہ آ کے جو حلال رشتے ہیں، جو صلہ رحمی کے رشتے ہیں، وہ توڑ دینے چاہیے؟ نہیں توڑنے چاہیے. جہاں بیوی کہتی ہے وہاں جاتے ہیں، جہاں بیوی کہتی ہے وہاں نہیں جاتے. جہاں بیوی کان بھار دیتی ہے سگی ماں کو منہ نہیں لگاتے، سگی بہنوں کو منہ نہیں لگاتے. کیوں؟ اور ادھر اپنے بہن بھائی کے ساتھ اتنا جوڑ لیتی ہے کہ ان کے بغیر اس گھر کا گزارا ہی نہیں چلتا. ہمارا بھی کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جوائیوں اور دمادوں کو اتنا اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ وہ ہمارے ہو کے رہے جو اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بھول ہی جائیں. کل ان تمام چیزوں کا جواب دہ ہونا ہے. تو یہاں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی، حالانکہ نبی تھے، ان کی ازواج تھی کہ ان کے کہنے پہ آ کے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، تو اس چیز کو اللہ نے یہاں پہ منع فرمایا. پھر کیا کہا کہ اگر حرام قسم کھا لی تو قسم توڑ کے کفارہ دے دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہوں. آپ نے ابراہیم کو حرام کر لیا تھا، آخر اللہ نے یہ آیتیں اتاری. آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور حرام کی قسم توڑی. ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی اپنے اوپر حرام کر لی، فرمایا غلط ہے، وہ تجھ پر حرام نہیں ہوئی. پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، سب سے بھاری کفارہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرنے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر کفارہ دیتے جانا ہے. اگر غلام نہیں ہے تو روزے، یا روزے نہیں ہے تو پھر مساکین کو کھانا دینا ہے. اور صحابیات کو بتایا گیا، ازواج مطہرات کو بتایا گیا کہ اس طرح کی ڈیمانڈ نبی سے مت کیجیے. آپ نبی کے ازواج ہیں، آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے. خاندانی عورت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جائے تو گھر گھر میں پھول ڈلوائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی یہاں بتایا گیا کہ آپ کا یہ حق نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گی تو اللہ تعالیٰ نبی کو آپ سے بدل دے گا، آپ سروں کو بدل دے گا، اور آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھی بیویاں دے دے گا جو آپ سے زیادہ ایمان والی ہوں گی، فرما بردار ہوں گی
توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت بجا لانے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، اور بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، کواریاں بھی ہو سکتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم النار وقودها الناس والحجارۃ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اے کافروں، آج عذر نہ کرو، تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دے دیا جائے گا. اے ایمان والو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو. ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے گا، تم کو جنت کے سدا بار باغوں میں بسا دے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوگی. جس روز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ ڈاکر بھی کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے. بلا شبہ تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو ادب دین دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اگر آپ بچپن سے اپنے گھر میں جیسا ماحول رکھیں گے ویسا ہی بنتا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں سمجھتے، ہم بڑے ہوں گے، ہمیں خود دین دیر سے ملا تو اب ورید ہونا ہے اور صرف اپنے دین کو سنبھال کے نہیں بیٹھ جانا، اپنی نمازوں کو نہیں سنبھالنا، اس کی تاکید کرتے رہنا ہے اور اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو بگاہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے. یہاں بتایا جائے گا گھر والوں کو ادب اور تعلیم سکھاؤ، انہیں ذکر اللہ کی تاکید کرو، خود بھی اللہ کی اطاعت کرو، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، انہیں بھی اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتے رہو. گھر والوں سے اللہ کی عبادت کرواؤ، انہیں گناہوں سے بچاؤ، ان پر شرعی قوانین جاری کرو، انہیں شرعی احکام بجا لانے کا شوق دلاؤ. نیک کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کرو، برے کاموں میں ان کو منع کرو. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو اور زیر اثر لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکتا رہے اور فرما برداری کا شوق دلاتا رہے. اتنا شرعی علم ضرور سکھا دے جس سے وہ اپنی آخرت سنوار لے. آج ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے موبائل نہیں لے سکتے. کیوں؟ اتنا ڈرتے ہیں. ہم ٹی وی نہیں بند کر سکتے کہ بچے مائنڈ کریں گے. رمضان سے پہلے بیٹھ کے ایک چھوٹی سی میٹنگ ہو جانی چاہیے تھی نا. رشتہ دارے میں میٹنگ ہوتی ہے، ہر الٹے سیدھے کام میں ہم بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، جس میں ہونا چاہیے تھا کہ آج ٹی وی بند ہو جائے گا جیسے ہی چاند نکلے گا، تاکہ ایک ماہ کی پریکٹس سے ان کے دلوں سے آہستہ آہستہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اور لڑکے جو ہے باپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے. پہلی سوال یہ ہوتی ہے باپ چاہیے تو ہو جائیں گے نا، کوئی نہیں چاہتے تو. اور مائیں بھی بتائیں گے اس وقت ہم قرآن پڑھیں گے، اس وقت ہم تسبیح کریں گے، اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس طرح بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ غلط چیزوں کو گھر سے نکالتے جائیں اور اچھی چیزوں کو آہستہ آہستہ گھر میں لاتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے سارے گھرانے دینی گھرانے ہو جائیں گے. اس طرح نہیں بچانا کہ ہم دور سے کوئی بچہ گرنے لگا ہم کہتے نہ جاؤ گر جاؤ گے، نہ جاؤ گر جاؤ، گر جائے تو ہم کے کہا نہیں تھا گر جاؤ گے. یہ نہیں ہوتا. ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس سے پہلے سپیڈ پکڑتے ہیں کہ اس کو جا کے پکڑ لیں اس سے پہلے کہ وہ گر جائے. اس طرح اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے. ٹہلنا نہیں کہ میں نے تو بتا دیا آگے تمہاری مرضی. ورید ہو کے فکر کر کے محبت سے شفقت سے اس کی برائیاں بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں کہ جہنم پہ سخت دل، بے رحم اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں. یعنی سنگ دلی ان کی فطرت اور بے رحمی ان کی عادت ہے. اگر ایسے نہ ہو تو جہنم کو سزا دے سکے. وہ کافروں پر انہیں ذرا رحم نہیں آئے گا. طاقتور، تندرست، لمبے چوڑے اور ڈرونے جسم کے. جب دوستیوں کا پہلا گروہ جہنم میں جائے گا تو وہاں 4 لاکھ فرشتے دیکھے گا جن کے چہرے سخت سے ہوں گے، کچلیاں باہر کو نکلی ہوگی. اللہ پاک نے ان کے دلوں سے رحم نکال لیا ہوگا. کسی کے دل میں رائی برابر بھی رحم نہیں آئے گا. اگر ان میں سے کسی کے ایک کندھے سے پرندہ اڑا کر دوسرے کندھے تک جانا چاہے تو 2 ماہ کی مسافت طے کرے گا. آپ بتائیں اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا ایک انسان دن کا؟ تصور میں لائے نا کہ اتنا بڑا فرشتہ جس کے 2 کندھے کی مسافت 2 ماہ تک پرندہ اڑتا رہے، تو ایک انسان اس کے آگے جیسے ہم چھوٹی سی گڑیا اٹھائیں، گڑیا پھر شاید بڑی ہو جائے گی. کس طرح وہ اٹھا کے عذاب دے گا. استغفر اللہ. پھر جہنم کے دروازے پر 19 دروگا جہنم دیکھے گا جن میں سے ہر ایک کے سینے کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے. پھر یہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر 500 سال میں گزریں گے اور ہر دروازے پر اتنے فرشتوں کو موجود پائیں گے. فرشتے اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. ادھر حکم ہوا ادھر عذاب دینے پہ تل کے 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرتے. طاقت کی وجہ سے ہر عذاب پر قادر ہے. انہیں زبانیہ کہا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے عذابوں سے محفوظ رکھے. تو کسی کو خوشخبری سنائی، کسی کو خبردار کریں، کسی کو کہیں ٹھیک ہے بیٹا آج آپ کو نہیں اچھا لگتا پردہ کرنا، ٹھیک ہے کل آپ دیکھ لیں کہ بے پردہ عورت کی کیا سزا ہے. یا کچھ دن کی جوانی ہے، پھر بڑھاپے میں تو ویسے ہی کسی نے نہیں آپ کو دیکھنا، آنی جانی ہے. جوانی بھی
تو آپ تھوڑی سی کیئر کر لیں تاکہ کل آپ جنت کی حور بنائیں، پھر اس کو جنت کے سارے لوازمات بتائیں تو انسان کا دل اس طرف آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہر عذر نامنظور ہو جائے گا، یہ بھی انہیں بتائیں۔ یا تو آپ کہتے ہیں گرمی لگتی ہے یا لڑکیاں مذاق اڑاتی ہیں، کچھ بھی آپ بہانے ڈال دیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پھر ہر طرح کے لوگ موجود کھڑے ہوں گے جن کو مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ پھر توبہ النصوح کی یہاں تعریف کی گئی۔ توبہ النصوح کیا ہے؟ سچی توبہ جو خلوص سے ہو، یہ تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہے، توبہ کرنے والے کے میل کچیل دور کر دیتی ہے، اس کی برائیوں کی عادت چھڑوا دیتی ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر خطبے میں فرمایا کہ میں نے عمر سے سنا، فرماتے تھے کہ سچی توبہ یہ کہ انسان توبہ کر کے پھر گناہ نہ کرے، بلکہ اس گناہ کا تصور بھی نہ کرے۔ ابن مسعود فرماتے گناہ سے توبہ یہ کہ توبہ کرنے کے بعد پھر کبھی گناہ نہ کیا جائے۔ تو بہت سی اس کے بارے میں آپ کو حدیث سے مل جاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پہ سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کر دی۔ یہ دونوں اللہ اپنے ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھی، پھر انہوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے، اور کہا کہ عورتوں تم بھی دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ دوزخ میں چلی جاؤ۔ اب یہاں پہلی چیز تو آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کافروں سے تو اسلحے سے اور منافقوں سے ان پر اللہ کی حدیں جاری کر کے جہاد کیا جائے، دنیا میں ان پہ سختی کی جائے، دنیا میں ان پہ سختی کا حکم ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ نبیوں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کی بیویاں تھیں۔ ہم تو سید کی اولاد ہونے کو بڑا مان سمجھتے ہیں، تو کہا ان کی بیویاں تھیں، لیکن دونوں نیک بندوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ان کی صحبت میں ان کو کچھ نہیں اثر ہوا ان پہ، انہوں نے ان کی خیانت کی، دین کے کام میں خیانت کی تھی۔ پھر وہ دونوں اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکا، اور ان عورتوں کو دوزخ میں ڈالا گیا۔ اس لیے حسب نسب یا کسی درویش کی اولاد ہونا، یا پیغمبری سلسلہ چلنا، یا خاندان میں چشتیہ فیملی چلنا، یا خاندانی پیروں کی اولاد ہونا، یہ کوئی چیز بھی، کوئی بھی حسب نسب وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو انسان کی اپنی بزرگی، اپنا تقوی کام آئے گا۔ وَضْرِبْ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے فرعون سے اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالموں سے بھی چھٹکارا عطا فرما۔ اور مریم بنت عمران کی، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان میں سے اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور جو عبادت گزاروں میں سے تھی۔ پہلے دو کافرہ عورتوں کی جنہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی، اور اب دو مومن عورتوں کی یہاں پہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہ مثال مومنین کی، اگر وہ کافروں سے اپنی ضرورت کی وجہ سے میل جول رکھتے ہیں تو نقصان دہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ کن کا ذکر کیا گیا کہ جو کافر ان کو اذیت دے رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھا۔ آسیہ کے ایمان لانے کا سبب یہاں بتایا جاتا ہے کہ فرعون کی بیوی کے ایمان کی وجہ سے آسیہ ایمان لائی۔ یہ ایک دن فرعون کی بیٹی کا سر گوند رہی تھی، اتفاق سے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، بے ساختہ منہ سے نکل گیا کافر غارب ہو۔ لڑکی بولی تم میرے رب باپ کو نہیں مانتی، معلوم ہوتا ہے تمہارا کوئی اور رب ہے۔ بولی میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے اس کی شان میں گستاخی کی اور مارا پیٹا، فرعون کو بھی خبر کر دی۔ فرعون چراغ پا ہوا اور بلا کر عقیدہ پوچھا، بولی میں رب کو، اللہ کو رب مانتی ہوں۔ آخر فرعون کے حکم سے اسے چٹ لٹا کر اس کے چاروں ہاتھوں پیروں پہ میخیں ٹھوک دی گئی اور سانپ چھوڑ دیے گئے۔ پھر ایک دن پوچھا کہ اب تیرا مزاج درست ہوا کہ نہیں؟ بولی میں اللہ ہی کو اپنا رب مانتی ہوں۔ بولا میں تیرے بیٹے کو تیرے سامنے ذبح کر دوں گا۔ بولی جو کچھ کرنا کر لے۔ آخر اس سنگ دل نے ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے لاڈلے کو مار ڈالا۔ بچے نے مرتے وقت کہا امی جان مبارک کو، آپ کے لیے اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ انہوں نے بچے کا دم توڑنا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سینے پر صبر کا پتھر رکھ دیا۔ پھر ایک دن پوچھا مزاج کیسا؟ بولی میرا اور تیرا رب اللہ ہی۔ آخر دوسرا بچہ بھی قتل کر دیا۔ اس نے بھی مرتے وقت والدہ کو وہی بشارت دی جو اس کے بھائی نے دی تھی اور صبر کی ہدایت کی۔ زوجہ فرعون نے جو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تو فوراً ایمان لے آئی۔ پھر یہ خاتون فوت ہوگی اور انہیں آخرت میں جو مراتب ملنے والے تھے ان سے پردہ اٹھایا گیا۔ زوجہ فرعون نے بھی وہ ساری نعمتیں آنکھوں سے دیکھ لی جس سے ان کے ایمان میں
استحکام پیدا ہو گیا. ان کے مان کی فرعون کو خبر ہوگی. درباریوں سے پوچھا میری بیوی کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو بتاؤ. انہوں نے تعریف کی. بولا اس کا عقیدہ بگڑ گیا اور وہ میرے اس وقت کسی اور پر اب ماننے لگتی ہے. پھر قتل کرنے کا مشورہ دیا اور انہیں چٹ لٹا کر ہاتھوں پیروں میں میخیں ٹھوک دی. اللہ نے ان کا جنتی مکان انہیں دکھا دیا. مکان دیکھ کر مسکرائی. فرعون مسکراتی دیکھ کر بولا کہ تو اتنی مصیبت میں گرفتار ہے, مسکرا رہی ہے, یقیناً پاگل ہو گئی ہے. آخری عذاب سہتے سہتے وہ جان سے دنیا سے چلی گئی. اور اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس کر دے اور مجھے فرعون کے عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے. تو ایک طرف پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں جا رہی اور دوسری طرف کافروں کی بیویاں جنت میں جا رہی. اس سے معاملہ کیا پتہ چلتا ہے کہ حسب نسب خاندان اور شرف آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا. گو کہ یہاں بڑی عزت ہے حسب نسب اور شرف کی, ہم نہیں بنا رکھی. اللہ کے نزدیک تو تقوی والے کی عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے, لیکن حشر میں اور آخرت میں تو معاملہ ٹوٹلی آپ کے اعمال کے سبب ہوگا. پھر حضرت مریم کی تعریف کی. اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی کہ آپ نے اپنے رب کی باتوں کی اور الہامی کتابوں کی تصدیق کی اور کمال فرما بردار تھی. اپنے باس فرماتے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچ کر فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ بولے اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ, فاطمہ, مریم اور آسیہ رضی اللہ عنہ ہے. اور ایک حدیث میں مردوں میں تو بہت کامل ہوئے لیکن عورتوں میں صرف آسیہ, مریم اور خدیجہ کامل ہوئی اور عائشہ کی فضیلت سری کی طرح ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.